دیکھو سائلین کے حقوق. سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والا. جو مانگنے کے لیے آتے ہیں نا دروازے پہ وہ سائل ہوتے ہیں نا. حضرت ام بجیحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. بیعت یعنی وعدہ کرتے ہیں نا ہاتھ پر ہاتھ رکھے. لیکن عورتیں جب بیعت کرتی تھی تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتی تھی, بلکہ اللہ کے نبی چادر کا ٹکڑا پکڑا دیتے تھے. وہ کونا وہ پکڑتی تھی, یہ کونا یہ پکڑتی تھی. اس طرح سے بیعت ہوتی تھی. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے بیعت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بسا اوقات ہے نا سائل جو ہوتے ہیں مسکین مانگنے والے, وہ دروازے پر آ کھڑے ہوتے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہوتا کہ میں اسے کچھ دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کچھ نہ پا سکو سوائے جلے کھر کے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو. جلا کھر یعنی جو پائے کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے, جو جانور کا جو پایا ہوتا ہے, تو جلا ہوا کھر یعنی کھر کو جلا کے پھر نکالتے ہیں نا, وہ بہت سخت ہوتا ہے. تو جلا ہوا کھر ہی ہونا وہ دے دو, لیکن خالی ہاتھ اپنے گھر سے کسی فقیر کو مت بھیجو. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں کے پاس ایسا سائل بھی آتا ہے جو نہ انسان ہوتا ہے نہ جنات, بلکہ وہ رحمان کے فرشتے ہوتے ہیں, جس کے ذریعے انسان کو دی گئی نعمتوں میں اسے آزمایا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ کیسا رہتا ہے. بسا اوقات انسان کے پاس سائل ایسے بھی آتے ہیں, نہ انسان ہوتے ہیں نہ جن, بلکہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, اور وہ آزمانے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدد کر دیتی ہے یا نہیں دیتی. سمجھ رہے ہیں؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ, جو بغیر سوال اور مانگے مل جائے اسے قبول کر لو, وہ خدا کی بخشش ہے جو اللہ نے پیش کی. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس سے جو ہے بریانی آ گئی کھانے, تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. کسی نے کچھ دے دیا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. تو کہا جو بنا مانگے مل جائے نا, یہ اللہ کی طرف سے, تم اس کو لے لو. سمجھ رہے؟ لیکن مانگ کر نہ لو. ہمیں دیکھو دینے کا ثواب بھی ہے لیکن مانگنے کا گناہ بھی ہے. ہمیں ثواب ملے گا ہم کسی کو دے رہے ہیں مانگنے والے کو, لیکن جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے. مطلب ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا ہے کسی کے آگے. سمجھ رہے؟ سوال نہیں کرنا ہے. اچھا میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بس مطلب مال کی کمی ہے, ایسا ہے کہ کھا پی پا رہے لیکن مال کی کمی ہے, اور وہ اپنے بچے کو نوڈلز چائنیز اور باہر ہوٹل میں کھلانا ہے کہ میرے بچوں کا دل رہ جائے, تو کسی سے مانگتے کہ تھوڑا سا بہت مسئلے ہے گھر میں, تھوڑا مدد دے دو نا کہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں. حالانکہ دال روٹی کھا رہے ہیں بچے, لیکن یہ کھانا کھانے کے لیے کسی اور سے ہاتھ پھیلا رہے کہ بڑا مشکل وقت آ رہا ہے, تھوڑا تنگی ہے, تھوڑا کچھ مدد کر دو نا. تو کہا کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کے واسطے پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دے دو, اور جو تم سے اللہ کے واسطے سوال کرے اسے دے دیا کرو, اور جو اللہ کے واسطے مدد چاہے اس کی مدد کرو. جو تم پر احسانات کرے اس کا بدلہ دو, اور اگر کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے دعائی کر دو, یہاں تک کہ تم کو احساس ہو جائے کہ تم نے گویا اس کا بدلہ چکا دیا. یعنی ایسے دل سے تڑپ کر اس کو دعا دو اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے, کہ تمہیں یہ احساس ہو دعا دینے والے کو کہ میں نے بدلہ دے دیا. سمجھ رہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل, ہمارا بریانی کھانے کا دل ہو رہا تھا اور پڑوسی نے بغیر بولے ہمیں بریانی پہنچا دی, دل خوش ہوا نا. احسان ہے, یہ بھی احسان ہے. ضروری نہیں کہ غریبی میں ہی کوئی احسان ہو. سمجھ رہے؟ یہ بھی احسان ہے, ایک چھوٹا سا احسان. تو اس نے ہمیں ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں اپنے پاس جو بنا تھا وہ کچھ لا کر دے دیا, ہمارا دل خوش ہو گیا. خوش ہو گیا, اللہ اس نے مجھے کھلایا, اتنا دل خوش ہو گیا بریانی دیکھ کے, اللہ اب اس کو جنت کی نعمتیں کھلانا. ایسے بندہ خوشی میں کہے, سمجھ رہے, اور دل سے کہے اللہ واقعی میں. تو ایسا مطلب دعا دے کے ہمیں احساس ہو کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے. ایسے خوش ہو کے دعا دے. کوئی بھی ہم پر کیسا بھی احسان کرے, ضروری نہیں کہ غریب ہم ہو تو ہی احسان ہو.
احسان کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا واسطہ دے کے جنت کے علاوہ دنیا کی چیز نہ مانگے. دیکھو آئی نا بات, اللہ کے واسطے دے دو, اللہ کے واسطے میری مدد کرو. تو کہا اللہ کا واسطہ دے کر جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگنی ہے اللہ سے. اللہ سے بس جنت مانگنی ہے, اور کسی سے اس کے علاوہ اللہ کا واسطہ دے کے کوئی چیز نہیں مانگنا. ہم کسی سے جنت مانگ سکتے, کوئی دے سکتا ہے جنت؟ نہیں نا. تو دنیا کی چیز کسی سے اللہ کے واسطے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ بھلے ایک وقت فاقہ ہو جائے, لیکن آگے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند, اللہ کے نبی کو بالکل نہیں پسند. دیکھو مانگنے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گتھا باندھ کر لائے, تو یہ مطلب لکڑیاں کاٹ کر کتنی محنت کی, اور پھر اس کو بیچنا, پھر اپنے گھر لانا, پیسہ جو بچا, تو یہ بڑی محنت کا کام ہے نا. تو کہا کہ تم میں وہ شخص, اللہ کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جائے اور لکڑیوں کا گتا باندھ کر لائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائے مانگے, پھر سامنے والا دے نہ دے یہ اس کی مرضی, لیکن یہ جو مانگنا ہے نا یہ اس سے بہتر یہ کہ تم محنت کرو, بھلے ہی لکڑی چن کر بیچو لیکن محنت کرو. سمجھ رہے؟ اتنا زیادہ یعنی مانگنے کی بڑی نحوست ہے. اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ سمجھ لو اپنی عزت کا جنازہ نکالنے جیسا ہے. تو کسی کے آگے بندے کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اللہ نے اس چیز کو بڑا مطلب مبغوض فرمایا ہے. اللہ رب العزت کو یہ عادت بالکل نہیں پسند. اللہ رب العزت کو یہ عادت بالکل بھی نہیں پسند. سمجھ رہے؟ تو اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, مجھے وہ برابر یاد نہیں آ رہی, کہ انسان جو دنیا میں سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا, یا اس طرح سے کچھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. تو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو مجبور ہے تو سامنے والا اس کی مدد کرتا ہے بن بولے. سمجھ رہے؟ لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جو ہے نا غریبی, اپنے معاملات کہ بھئی مجھے بہت ضرورت ہے مجھے دے دو, مجھے بہت ضرورت ہے مجھے دے دو, اس طرح سے مانگے, تو یہ اللہ کو نہیں پسند. اچھا دوسری بات, اچھا میرے دروازے پہ کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے, تو بعض لوگ بولتے ہیں آپ دوں کہ نہیں دوں, دو تو بھی اچھا ہے, نہیں دو تو بھی آپ کی مرضی. دو گے تو رحم دلی سے اچھی بات ہے. بس اوقات انسان نہیں دیتا ہے کہ بھئی ہم جو ان کو دیں گے تو یہ جا کے چرس پئیں گے, شراب پئیں گے, یہ سب کام کریں گے اور کمائیں گے نہیں, بس ان کی عادت ہو جائے گی مانگ کر کھانے کی. تو بس اوقات انسان ہٹے کٹے مردوں کو نہیں دیتا ہے کہ بھئی ان کی مانگ کے کھانے کی عادت ہے, کیوں نہیں یہ کماتے ہیں, اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہٹا کٹا بنایا ہے. سمجھ رہے؟ بس اوقات انسان دے دیتا ہے کہ کوئی نہیں, اللہ نے ہمیں اتنا دیا, 2-4 روپے دینے میں کیا ہی ہے, چلو دے دیتے, اللہ تجھے ہدایت دی. سمجھ رہے؟ تو دے تو بھی اور نہ دے یہ سوچ کر تو بھی آپ کی مرضی ہے. لیکن کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو, کوئی مجبور ہے, کسی کا کوئی معذور ہے, ہمارے دروازے پر ہے, تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, اگرچہ وہ مانگنے کی عادت ہو گئی ہو, مانگنے کی اس کی عادت ہو گئی ہو. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا ایک مرتبہ ایک قصہ کہ ہمارے گھر پہ ایک عورت بھاڑے پر رہنے کے لیے آئی تھی, تو اس کے گھر میں سب چیزیں تھیں. سمجھ رہے؟ اب کس کو کیا معلوم کون لوگ ہیں, تو وہ لوگ ذات کے ہی فقیر تھے, یعنی مانگ مانگ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شوہر کام کرتا تھا, بیوی مانگ مانگ کے خوب کماتی تھی. اور آج کتنے سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں تو مانگ مانگ کے گھر بنا لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین, اور ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن ہمیں سائل کو جھڑکنا نہیں. بعض لوگ جھڑکتے ہیں, جاؤ یہاں سے, کیا ہے, آنا نہیں دوبارہ دروازے پہ, یہ ایسی سوسائٹی میں آتے نہیں ہیں, جھڑک کر بھگاتے ہیں. تو جھڑکنا نہیں, ہمیں غریبوں کو جھڑکنا کہ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے ہم نہیں جانتے, تو ہمیں جھڑکنا نہیں, اگرچہ وہ غلط ہے, لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا جھڑک کر کہ کیا ہے ہاتھ پیر اچھا ہے کیوں نہیں کما رہے ہو, ایسا جھڑک کر بات نہیں کرنی. سمجھ رہے؟
دینا ہے تو دے ورنہ کوئی نہیں, معاف کریے, نہیں ہے, چھٹا نہیں ہے, کچھ بھی اس طرح سے. لیکن جھڑکنا نہیں ہے. اللہ کو کہیں ناراض ہو گیا اللہ اور ہمارا سب لے لیا تو ہم کیا کریں گے؟ نعمت اللہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم سوچیں ہم اپنے بلبوتے پہ کما رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اللہ دیتے ہیں, اللہ دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کھلا رہے ہیں, ہم اپنی محنت اللہ کھلا رہے ہیں, محنت اللہ کروا رہے ہیں. بس اوقات بعض انسان محنت کر رہا ہے, دکان کھول کے بیٹھا ہے, لیکن مال ہی نہیں آتا ہے, کمائی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ آج ہمیں کھلا رہے ہیں, صحت دی ہے, اللہ نے ہر چیز دی ہے, تو اس پہ شکر ادا کریں اور غریبوں کو جھڑکے نہیں. چلے پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین.